اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد اہلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبینات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزی القوم المجرمین۔ اور لوگوں، ہم نے تم سے پہلے کہ ان قوموں کو ہلاک کر دیا تھا جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور ان کے پاس ان کے رسول معجزات لے کر آئے تھے، انہوں نے ایمان لا کر نہ دیا، اور ہم مجرم قوم کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون۔ پھر ہم نے ان کے بعد تم کو زمین میں ان کا جانشین بنایا تھا تاکہ ہم یہ ظاہر فرمائیں کہ تم کیسے عمل کرتے رہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہمارے سامنے حاضر ہونے کی توقع نہیں ہے تو وہ تو کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس کو تبدیل کر دو۔ آپ کہیے کہ اس کو تبدیل کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ان آیات مقدسات میں اللہ تعالیٰ نے جو ابتداءً ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ جس قوم نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت کی ہے، اس کے رسولوں کی مخالفت کی ہے، اللہ نے اس قوم کو عذاب کا شکار بنا دیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری، مشرکین استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، دیکھو جی نیا ہی دین لے کے آ گئے، نیا دین لے کے آ جائیں، یہ پردہ کرو جی، حیا والی بات کرو جی، عدل کی بات کرو جی، انصاف کی بات کرو جی، سیدھا تولو جی، یہ نیا دین لے کے آ گئے۔ ہمارے باپ داداؤں نے تو ہمیشہ لات الزامنات اور ان کی اور یہ ساری بے حیائی، فحاشی اور یہ ننگا کعبے کا طواف کرنا ہمارے ماں باپ نے تو یہ سکھایا، ہمارے بڑوں نے تو یہی ہمیں سکھایا۔ یہ کون سا دین لے کے آ گئے جس میں حیا کی بات ہے، شرم کی بات ہے، جس میں عدل کی بات ہے، سچائی کی بات ہے، اخلاق کی بات ہے؟ یہ دین کہاں سے آ گیا؟ میرے رب سونے نے ان کو پہلے سمجھایا۔ جب کوئی بھی بندہ کوئی کرے نا جی الٹی بات کرے تو پہلے اس کو سمجھاتے ہیں کہ یار بیٹا ایسا کام نہیں کرتے، یہ تھوڑا سا دیکھو نا جی، پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اگر جو تم راستہ تم بتا رہے ہو اگر اس راستے پہ چلیں تو کیا ہوا ان کا اشر؟ دیکھو ذرا ان کا اشر، مجرموں کا کیا اشر ہو۔ لیکن جب کسی بندے کو اپنے طاقت اور قوت پہ مان ہو نا جی، وہ پھر آکڑ کے بات کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، اگلے کا مذاق کرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں نا جی، آج ہمیں کہتے جی مولویوں نے دین بڑا سخت کر دیا، دین تو بڑا آسان ہے۔ اچھا جی، اب یہ اعتراض آج کا نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کن کن لوگوں نے اعتراض کیا۔ پہلے تو آپ جانتے ہیں نا جی، قوم لوط ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، یہ پہلی امتیں جو حضور پر اعتراض ہوا۔ ان میں 5 شخص تھے رئیس المنافقین، عبداللہ ابن امیہ، ٹھیک ہے نا، امیہ المخزومی، ولید بن مغیرہ اور مکرز بن حفص، عمرو بن عبید اللہ بن ابی قیس العامری اور العاص بن عامر بن حشام۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا بھئی بات سنو، آپ بھی عربی، ہم بھی عربی، آپ بھی قریشی ہیں، ہم بھی قریشی ہیں، ہم بھی خاندانی لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، آپ ہمیں تبلیغ کرتے ہیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہماری ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ ہماری چھوٹی سی یہ شرط ہے کہ آپ یہ جو قرآن آپ پر نازل ہوا ہے نا، اس قرآن کو ہٹا دیں، ایسا قرآن لے کے آئیں جس قرآن کے اندر لات، عزا، منات کی عبادت کی ممانعت نہ ہو۔ آپ اپنے خدا کی کروائیں، آپ اپنے خدا کی عبادت کروائیں، لیکن ہمارے خداؤں کی اس میں مخالفت نہ ہو۔ ہم دیکھیں نا جی، ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پہلے نفی ہے، لا میں نے نہیں، الہ میں نے معبود، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، پہلے نفی کی گئی۔ یعنی کفار یہ چاہتے تھے، جو اسلام کی روح ہے، کہ سب سے پہلے بے غیرتی کو، بے شرمی کو، بے حیائی کو، ہاں جی، بے پردگی کو ختم کیا جائے، پھر اسلام کو نافذ کیا جائے۔ پہلے معبودان باطلہ کو ہٹایا جائے، ہاں جی، ان کو ختم کیا جائے، ان کی عبادت کو ختم کیا جائے، پھر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ وہ کہتے تھے آپ ایسا کریں، ایسا قرآن لائیں جس میں اللہ کی عبادت آپ کرتے رہیں، آپ توحید کی تبلیغ کرتے رہیں، لیکن ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں۔
میرے آقا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیسے ممکن ہے بھائی، تو اللہ کی مرضی سے آتی، میری مرضی سے تو نہیں آتی نا۔ انہوں نے کہا چلو پھر آپ ایسا کریں، جو اللہ وہی کرتا ہے نا اس کے اندر آپ خود تبدیلی کر دیں، آپ خود تبدیلی کر دیں۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ روشن خیال جو آج کل ہے نا جی، وہ پتہ نہیں کیڑا وزیر ہے یار، 2-3 دن پہلے انہیں جنازہ پڑھا ہے لینڈ کروزر بہ کے، شاید آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا ہے جی، بٹو ہے جی، اس نے پہلی صف کے اندر لینڈ کروزر کھڑی کر کے انہیں جنازہ پڑھا ہے۔ اللہ دے بندیا، جنازہ فرض کفایہ ہے جی، تو جڑا نا ضرور ایسی کوئی چبل مارنی ہے جڑی شریعت اسلامی دے قانون نو توڑی، فرض کفایہ تو پیچھے کھڑا ہو جا، لوگ نماز پڑھ لین گے، تو دعا کر لیں، ہزار افسوس کر لیں۔ نہیں بھئی، جنازہ بھی پڑھنا ہے تے پڑھنا بھی گڈی دے وچ بہ کے سی چلا کے ہے بھئی۔ ہاں اب عجیب بات ہے نا جی، حضرت دیکھیں نا جی، ایک چیز آپ ٹھیک ہے، دوستی یاری آپ کی اپنی ہے، تعلقات آپ کے اپنے، آپ جائیں، ضرور جائیں، جا کے اظہار افسوس کریں۔ اگر آپ شامل ہو سکتے ہیں تو اسی طرح صف میں آپ کو شامل ہونا پڑے گا جس طرح جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضور نے جنازہ پڑھا ہے۔ اگر یہ روایت چل نکلی کہ بلا پھر پہلی صف میں لینڈ کروزر ہی ہوں گی، پہلی جتنے بھی جنازے ہوں گے ان کے اندر پہلی میں کسی میں گاڑی کھڑی ہوگی، کسی میں لینڈ کروزر کھڑی ہوگی، کسی میں کچھ کھڑا ہوگا، ہاں جی، یہ تماشا بن جانے تھے۔ ہم علماء کرام، آپ اندازہ کریں، سب سے پہلے مخالفت کرتے تھے اس بات کی کہ یار آپ لوگ نا کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز نہ پڑھا کریں، آپ نیچے بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ آپ 100 سال پہلے پرانے فتوے دیکھ لیں نا، اس میں علماء نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ ہم جب پوچھتے تھے، جب میں نے یہ تخصص کیا تھا تو میں نے فتویٰ نویسی سیکھی تھی، تو میں نے استاد جی سے پوچھا تھا، میں نے کہا استاد جی کیا بات ہے، عذر ہے ایک بندے کا، تو وہ بندہ کیوں نہیں بیٹھ سکتا، آپ حرام کیوں قرار دیتے ہیں؟ ہمارے سیدھا حرام کہتے تھے، وہ کہتے تھے کرسی پہ اپنا نماز کو نہیں ہوتی، ان لوگوں کی نماز بالکل ضائع ہے۔ کہتے تھے ایک تو قیام فرض ہے، قیام چھوٹ گیا، رکوع فرض ہے وہ چھوٹ گیا، سجدہ فرض ہے وہ چھوٹ گیا، نیچے بیٹھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ کے نماز جو ہے نا۔ پھر جو ہمارے جدید آئے مفتیان کرام، انہوں نے کہا نہیں یار حالات بدل گئے، آپ تھوڑی سی اجازت دے دیں۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے اگر تھوڑی سی اجازت دی نا تو مسجدوں میں پھر وہی نظارہ ہوگا جو چرچوں کے اندر ہوتا ہے، ہر وقت کرسیاں ہی کرسیاں نظر آئیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا یہاں پر میں نے نہیں وہ رکھنے دی کرسیاں، آگے نا ان کے پھٹے لگے ہوتے ہیں، آگے باقاعدہ پھٹے لگے ہوتے ہیں، وہ میں نے یہاں رکھنے ہی نہیں دی، اور کوشش کرتا ہوں کہ یہ سیدھی سادی چھوٹی کرسی رہے، وہ بھی مجبوراً۔ اب اس کا فائدہ جو بیمار آدمی اٹھاتا ہے وہ 10% اٹھاتا ہے، جو مصنوعی بیمار ہے وہ 90% اٹھاتے ہیں۔ اب علماء کی بات سمجھ میں آئی نہیں جی، کہ وہ کیوں منع کرتے تھے کہ اللہ کے بندے، جب اللہ نے تجھے توفیق دی ہے تو گھر سے یہاں تک آگے بیٹھ جا نیچے آرام سے، نماز پڑھ کے پوری کر لیں۔ پھر ہم جب جدید مفتی آئے ہیں نہیں، اب دور حاضر کے آئے، انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا بالکل ٹھیک ہے، جائز، بالکل ٹھیک۔ اب وہ اور کیا کریں؟ قوم جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ دین وہی ہو جو ہم چاہتے ہیں، ہم جیسا چاہیں گے دین ویسا ہوگا۔ یہ مطالبہ آج کا تو نہیں ہے، یہ قرآن نے پاک کی آیات مقدسات بتا رہی ہیں، یہ صدیوں پہلے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا۔ وہ اللہ آپ کی خیر کرے، اے مفتی کبھی، ہاں جی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کیسا مفتی ہے جو شراب کو جائز قرار دیا، کہتا ہے کہ وسکی، دارو، یعنی کہتے ہیں جائز ہے، بالکل جائز ہے، جائز ہے، پیتی جاؤ، پیتی، اور نکاح جنہیں مرضی کھڑکائی جاؤ۔ پیسہ لیا اور وہ دبئی کے اندر ایک اپارٹمنٹ، ہاں جی، اور 7-10 لاکھ روپیہ ماہانہ اس کو ملا، اگلے نے جناب دین مروڑ کے رکھ دیتا۔ لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی پیشکش کی گئی۔ آپ پیسہ چاہتے ہیں پیسہ لیں، آپ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی چاہتے ہیں ہم آپ کو لڑکی دیں گے، آپ سردار بننا چاہتے ہیں سردار بنیں، جو چاہتے ہیں ہم آپ کے لیے آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے، صرف ہمارے معبودان باطلہ کی آپ مخالفت نہ کریں، صرف گنجائش نکال لیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، اماں جی عائشہ کہتی ہیں 15 دن، اماں جی ختیجہ کہتی ہیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کھاتے تھے۔ آقا جی نے بھوک برداشت کی، آقا جی نے غربت برداشت کی، لیکن دین متین کے اندر کوئی تبدیلی برداشت نہیں کی، بالکل اسی طرح آپ جناب قائم و دائم رہے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کے اندر واضح طور پر یہ بیان کر دیا گیا، محبوب ان سے کہو نا میں تو وہی بات کرتا ہوں جو میرا رب
مجھے بیان کر رہا ہے، میں اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کرتا. حالانکہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے قرآن پاک کی تفصیل بیان کی ہے. حضور کا حرام کردہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح قرآن کا حرام کردہ حرام ہے. حلال قرآن کا جس طرح حلال اسی طرح. مثلا میں آپ کو عرض کروں، حضور کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. مثال کے طور پہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. پورا قرآن چھان کے مار کے مجھے دکھائیں قرآن کی یہ ان نمازوں کی رکعتیں کتنی. پورے قرآن مجید کے اندر فجر کی رکعتوں کا ذکر نہیں ہے. فجر میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں آپ نے، ظہر میں کتنی پڑھنی ہے، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے بتایا کہ بھئی اس طرح پڑھنا ہے، اس طرح پڑھنا ہے، اس طرح، اس میں اتنی رکھتے ہیں، اس میں اتنی رکھتے ہیں، اس میں. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن پاک کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، لیکن کس طرح پڑھنی ہے یہ ذکر کو نہیں کیا. ابھی یہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی نا، تو آپ کو پتہ ہوگا انہوں نے اتنے لمبے لمبے دھوتو نکال دیے. شاید آپ نے سین وہ دیکھے یا نہیں دیکھے. یہودیوں نے اتنے لمبے لمبے سینگ اور ان کا بوں بوں جناب لگائی ہوئی ہے، وہ انہوں نے جناب اپنی عبادت اور نماز بنائی ہوئی ہے. ہم تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، اذان دیتے ہیں، مصیبت آ جائے تو ہم اذان دیتے ہیں، تو وہ دھوتو بجا کے وہ سینگ، لمبے لمبے سینگ ہوتے ہیں جی، سینگوں کو منہ میں ڈال کے وہ عجیب عجیب بوں بوں کر کے آوازیں نکالتے ہیں، اور یہ لگا رہے تھے. اب ان کے اوپر جب ایران نے کیا حملہ، یہ وہ ساری معاملات، یہ وہی روایات، وہی چیزیں ہیں جو شیطانی رسومات تھیں اور انہوں نے عبادت کے نام پر اپنے اندر داخل کر لی. یہ انتظار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں، یہ انتظار دجال کا کر رہے ہیں. یہ نظام اسلامی نظام ان کے پاس نہیں، ان کے پاس دجالی نظام ہے اور اسی کو سپورٹ کر رہے ہیں. ان کے پاس کیا ہے؟ اپنے نبی کی وراثت کے نام پر ایک ٹیڈی پیسہ ان کے پاس نہیں. ہمارے پاس یہ اللہ کا پاک کا نام ہے جی، قیامت کی دیواروں تک ہی ہمارے پاس ثبوت ہے ہمارا نبی آخری نبی، اللہ کا سچا نبی، اور اللہ وحدہ لا شریک کا کلام سچا ہے. نبی کے بغیر قرآن سمجھو گے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گی، قرآن کے بغیر نبی کو سمجھو گے نبی سمجھ میں نہیں آئے گا. ان دونوں کو لازمی ماننا پڑے گا. آپ روزہ رکھتے ہیں، کب سے لے کے کب تک رکھنا ہے یہ ذکر قرآن کے اندر ہے، لیکن طریقہ کیسے ہے وہ حضور نے بتایا. زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں ہے، تفصیل حضور نے بتائی. وراثت کا ذکر قرآن میں، تفصیل حضور نے بتائی. نیکیوں کا ذکر قرآن کے اندر ہے، تفصیل حضور نے بتائی. کوئی بھی چیز حضور کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. لیکن حضور نے دیکھو کتنی عاجزی کا اظہار فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ مجھ پہ نازل کرتا ہے، میں تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا یہ قیامت تک کے لیے آنے والے تمام غلاموں کے لیے یہ دلیل ہے، وہ اللہ کے بندے جتنی مرضی پریشانی آ جائے دین کو نہیں بیچنا، دین نہیں بیچنا. مشکلات آئیں گی، تیرے نبی پر اتنی مشکلات آئی ہیں، اگر وہ ثابت قدم کھڑے رہیں تو کل قیامت والے دن تم بھی انہی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے رہو گے. اگر آپ یہ کہیں نا جی قبلہ کہ میں دنیا کو بھی راضی کر لوں اور دین بھی ساتھ لے کے چلوں، یہ نہیں ہو سکتا. ایک تو ناراض ہوگا، یا دنیا راضی کر لو یا اللہ راضی کر لو. اللہ راضی کرتے ہیں تو دنیا ناراض ہو جاتی ہے، دنیا کو راضی کرتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. دونوں میں سے ایک چیز ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، بس یہ دعا ہم کرتے ہیں یا اللہ اتنا دے دے کہ دنیا میں بھی رسوا نہ ہوں، اتنا دے دے آخرت میں بھی رسوا نہ ہوں. دنیا بھی ہماری عزت و آبرو کے ساتھ گزر جائے، آخرت بھی ہماری عزت و آبرو کے ساتھ گزر گیا. اتنا بھی نہ دینا کہ دین اتنا دے دیا، اتنا دے دیا، اتنا دے دیا دین کہ ہمیں دنیا کا کوئی پتہ ہی کوئی نہیں، ہم دنیا کو بالکل دھتکار کے بیٹھ گئے. یا اللہ وہ نہ کروا دینا کہ ایسا صوفی بنا دینا جس کے سامنے دنیا کوئی شے نہیں، اور یا اللہ اتنا بھی دنیا دار نہ کر دینا جس کے سامنے دین ہی کوئی شے نہیں. دونوں کو حضور نے ایسے لے کے چلیں، ایسے لے کے چلیں. بس دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ ہمیں دین صحیح سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.